جی، یوگی آدتیہ ناتھ کا نام تو آپ سب لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ اتر پردیش جو بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے، اس کے چیف منسٹر ہیں اور دوسری بار منتخب ہوئے ہیں۔ اگلے انتخابات اتر پردیش میں شاید 2028 میں ہیں، if I'm not wrong۔ اچھا، اتر پردیش میں چونکہ گڑھ تھا، سمجھا جاتا تھا بی جے پی کا گھر یا ہندوتوا کا گھر فار دیٹ میٹر، گو کہ جو آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹرز ہے وہ تو ناگپور میں ہے جو مہاراشٹر میں ہے، لیکن یو پی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ یہاں پہ ہندوتوا بڑا مضبوط ہے۔ اور پھر چونکہ یوگی آدتیہ ناتھ چیف منسٹر بن گئے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی یہاں پہ کافی زیادہ ہے، لکھنؤ وغیرہ میں، آگرہ لکھنؤ وغیرہ میں، اور وہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ لیکن 2014 کے الیکشنز میں یا 2019 کے انتخابات میں، لوک سبھا کے جو انتخابات ہوئے تھے، اس میں بی جے پی نے کافی زبردست سیٹیں لی تھیں، اور تقریباً کوئی شاید 80 سیٹیں ہیں، 90 سیٹیں ہیں، مجھے صحیح اب یاد نہیں ہے، یعنی کافی سیٹیں لی تھیں۔ لیکن اس بار جو ہے وہ معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ 2024 کے جو انتخابات ہوئے، اس میں تو بالکل ہی اپریل مئی کے اس سال، اس میں تو تقریباً 30-35 سیٹیں بی جے پی نے لوز کر دیں جو ہے اتر پردیش میں۔ اور اب کچھ اخباروں میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید مودی اور امیت شاہ یہ جو ہیں مل کر ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، یوگی آدتیہ ناتھ کو۔ اور لیکن ان کا جو ہے آر ایس ایس سے بڑا زبردست گٹھ جوڑ ہے یوگی صاحب کا، تو ان کو ہٹانا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ اگلے جو الیکشنز ہونے ہیں ریاست کے، اتر پردیش کے، اس وقت تک وہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے چیف منسٹر۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پچھلے کچھ 2-3 سالوں سے، شاید 2021 سے، مودی صاحب نے اعلان کیا، بی جے پی کی حکومت نے، کہ جب 14 اگست جو ہے اس کو ہم پارٹیشن ہاررز ڈے، ریممبرنس ڈے کے طور پہ منائیں گے۔ پارٹیشن ہاررز ریممبرنس ڈے، ٹھیک ہے جی آپ منائیے، کیونکہ ہمارے ہاں 15 اگست کو کشمیری اس کو یوم سیاہ کے طور پہ ہی مناتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم بھی کچھ نہ کچھ تو کریں نا 14 اگست کو، ہم ایسے ہی کیوں جانے دیں۔ تو اس موقع پہ ابھی یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک تقریر کی، کہیں ایک ایونٹ تھا 14 اگست کو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان زندہ نہیں، مطلب سروائیو نہیں کر سکتا، اور اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ایگزسٹ فار لانگ۔ اور انہوں نے پھر جو ایک اور ان کے یوگی تھے پرانے زمانوں کے تو نہیں، بلکہ ہندوستان بننے کے بعد، بھارت بننے کے بعد ان کا انتقال ہوا 1950 میں، جن کا نام ہے مہارشی اروبندو۔ یہ بڑے جانے پہچانے یوگی ہیں، ریلیجس اور اسکالر بھی رہے ہیں، لوگ ان کو فلاسفر بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی وہ بھی پاکستان سے متعلق یہی بات کرتے تھے کہ جی جو پاکستان ہیڈ نو ریالٹی ان دا اسپریچول ریلم before 1947 and that would and Pakistan would either merge with India or cease to exist کیونکہ پاکستان ہیز نو ریئل ایگزسٹنس ان دا اسپریچول ورلڈ جو کہ ضروری ہوتی ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے، ایگزسٹنس اسپریچول ورلڈ میں کیا ہوتی ہے، یہ خیر کوئی عجیب سی باتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یوگی صاحب کو بھی آئی ایم شیور نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اسپریچول ورلڈ سے کیا مراد ہے۔ اسپریچول ورلڈ تو ہماری بڑی زبردست ہے، اسلام جہاں ہمیں، ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں ہر حوال سے بڑا مکمل دین ہے، اور اس میں ہر چیز پہ ایمفیسس ہے۔ جہاں اس پہ طہارت کی بات کی جاتی ہے، اخلاق کی بات کی جاتی ہے، وہاں نفس کی بات بھی کی جاتی ہے کہ آپ نفس کو بھی اپنا پاک صاف رکھیں۔ تو ہمارے ہاں تو بڑا ان چیزوں پہ آئی ڈو ناٹ ریئلی نو کہ کیا مطلب ہے کہ پاکستان ڈز ناٹ ہیو اے اسپریچول ریلم۔ ہمارے ہاں کیا اسپریچول ریلم سے مراد کیا ہے؟ تو یوگی آدتیہ ناتھ
اگلے سال جب 14 اگست کو یہ ریممبرنس ڈے منائیں، پارٹیشن ہاررز ریممبرنس ڈے، تو کائنڈلی ذرا ہمیں تھوڑا تفصیل یہ بتا دیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کیونکہ اسپریچول ریلم میں ایگزسٹ نہیں کرتا اس لیے اٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ، تو یا تو وہ بات کر رہے تھے کہ ہم شاید ایک قوم نہیں ہیں، ہمارا تو بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا تو سارا قومی تشخص بھی جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ ہے، اسپریچول ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ، آئیڈیالوجیکل ہے، اسپریچول ہے، تو یہ تمام چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں فلوسافیکلی اسپیکنگ اینڈ لاجیکلی اسپیکنگ۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے یہ جو ہے مہارشی اروبندو صاحب نے بھی یہ آئیڈیا لیا اور اس کے بعد جو ہے یوگی آدتیہ ناتھ نے مناسب سمجھا کہ اس کو وہ دہرائیں، اور لیکن یہ بہرحال ایک افسوس کی بات ہے۔ اور پھر جو مہارشی کا ایک اور بھی بڑا زبردست ایک ان کا ایک ہے، ان سے منسوب ایک بات ہے کہ جی یہ جو شاید دیکھیے نا یہ کنفیوژن ہے کہ لائف از لائف، وہ کہتے ہیں کہ لائف از لائف ویدر اٹ از اے کیٹ اور اے ڈاگ اور اے مین، لائف از اے لائف، اور جو ہے انہوں نے پھر یہ بھی ساتھ میں کہا کہ یہ جو ڈفرینس پیدا کرتے ہیں یہ لائف میں، یہ ایکچولی انسانوں کی تخلیق ہے اور وہ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ زندگی تو زندگی ہے۔ اب یہیں پہ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا انسانوں کی زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ ان کا ایک اور تصور بھی ہے ری انکارنیشن کا کہ اسی جنم میں وہ ایک مکتی چاہتے ہیں، جو ان کا ایک ان کی جو فلاسفی ہے، کیونکہ یہ ایک ری انکارنیشن کا سائیکل چلتا رہتا ہے جب تک آپ کو اس سے نجات نہ مل جائے، تو وہ ہمارا چونکہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں تو جو ہے، اور ہمارا یہ بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ جہاں اللہ، ہم اس کو روح سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور بخشا ہے، اور یہ شعور ہی جو ہے اصل میں اس کو دوسرے جو ہے کریچر سے مختلف کرتی ہے، جانوروں سے یا بلی سے یا کتے سے۔ تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو اور یہ بات اگر مہارشی جو ہیں ان کا نام بڑا مشکل ہے اروبندو، ان کی سمجھ میں آ جاتی تو شاید یوگی آدتیہ ناتھ کی سمجھ میں آ جاتی، لیکن چونکہ ہندوتوا کے پجاری ہیں تو اس وجہ سے ان سے کوئی توقع ہم نہیں رکھ سکتے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔